آنکھوں کی ٹھنڈک محاورہ ہے یہ، آنکھوں کی گرمی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو بھی آنسو ابھر آتے ہیں، جب غمگین ہوتا ہے تو بھی آنسو نکلتے ہیں. اور یہ اب اللہ کا نظام ہے، ایک ہی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. اگر غم کا ہو، غصے کا ہو، پریشانی کا ہو، دکھ ہو، مصیبت کا آنسو، وہ گرم ہوتا ہے، یہ آنسو گرم ہوتا ہے. آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا جب بہتا ہے تو گرم ہوتا ہے یہ آنسو. آپ کا آنسو کسی اور کے ہاتھ پہ جا پڑے تو اس کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے. خوشی کا آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک ہی چشمہ ہے. جب انسان بہت خوش ہوتا ہے، ناگہان خوشی جب ملتی ہے، مثلا جب آپ میں سے اکثر ابھی جائیں گے گھروں میں واپس تو آپ کو دیکھ کر اور کوئی روئے نہ روئے، ماں آپ کی ضرور روئیں گی، گلے لگا لیں گی. یہ خوشی کے آنسو ہیں. اولاد کو دیکھا ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور پھر جب آپ یہاں سے جو اثر لے کے جا رہے ہیں، ایک پاکیزہ شخصیت لے کے جا رہے ہیں، ایک بدلا ہوا کردار لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے جو بھیجا تھا اور جو واپس جا رہا ہے، اس میں جب وہ خود موازنہ کریں گے تو انہیں خوشی ہوگی. جب ادب دیکھیں گے، آپ کا احترام دیکھیں گے. یہ آج آخری ہے میرے خیال میں دن آپ کا ہے، کل ختم ہے کارگاہ. بھلے کل آپ کے ماں باپ کے ٹھنڈے آنسوؤں کا دن ہوگا، آپ جائیں گے. ایک تو ویسے وہ احساسی آنسو ہے، اتنے دن آپ دور رہے ہیں، اب جا کے وہ ملیں گے، گلے لگائیں گے، رو پڑیں گے. لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈک ان کو اس وقت محسوس ہوگی جس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو بھیجا تھا. جب وہ آپ کی شخصیت کے اندر وہ کردار میں وہ نمایاں مشاہدہ کریں گے، اس کے بعد جو ٹھنڈک انہیں نصیب ہوگی وہ زیادہ دلچسپ ہوگی. اگر اسی طرح گھر میں گئے تو پھر تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی. والے پھر تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ چھوٹا بھیجا تھا، یہ بڑا ہو کے آیا ہے وہاں سے. چھوٹا شرارتی بھیجا تھا، یہ بڑا شرارتی ہو کر واپس آیا. میں نے کل پرسوں ایک مثال بھی دی تھی آپ کو کارگاہ کی، کہ وہ بچے گئے واپس جا کر انہوں نے ایک اثر دکھایا تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ٹھنڈک ہے. اور یہ خدا سے انسان مانگتا ہے کہ خدایا اولاد ایسی ہو آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہر روز، ہر مرحلے میں، ہر دن اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، سکون آ جائے، تسکین ہو جائے. ایسا اچھا کردار. ایک تو عمومی کردار آپ کا دیکھیں گے، اور ایک خصوصاً آج کل کے بچے انگلش سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور سب سے جو بڑی برائی ایک اس میں ہوتی ہے، ماں باپ کا وقار، ادب، مقام انگلش میں نہیں ہے. انگریزی میں ماں باپ کی آپ شکایت کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ادب کی کوئی تاکید نہیں ہے. انگلش سکولوں میں وہاں چھوٹے بچے کو جب وہ چوتھی پانچویں یا تیسری کلاس میں شاید ہوتا ہے، وہیں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیلی فون نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ ماں باپ کی شکایت کریں. ماں باپ ڈانٹیں، فوراً پولیس کو فون کر دو، ماں باپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے. ابھی بہت سارے ماں باپ جیلوں میں بند ہیں بچوں کی وجہ سے. بچوں نے فون کیا، ماں کو پکڑ کے لے گئے، باپ کو پکڑ کے لے گئے. انگلش میں ماں باپ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. انگریزی اسکول قاصر ہیں یہ بچوں کے اندر یہ احساس بڑھانے میں. بہت زیادہ اگر وہ بھی اسکول اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے یہ بچوں کو رٹا دیتا ہے کہ جب جو تو ماں کو ہائی کر دو، ہائی. آگے سے ماں بھی اوئے کر دے، اوئے. بس یہ انگلش اسکول کا نتیجہ ہے. لیکن دین نہ، دین کا یہ حکم ہے کہ یہ ماں کا لخت ہے، لخت، بضع. جیسے رسول اللہ کا فرمانا تھا نا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا. لخت ٹکڑے کو کہتے ہیں. بچہ لخت جگر ہے، ماں باپ کا لخت ہے،
ٹکڑا ہے ان کا، اور وہ جو احساس ہوتا ہے مادری کا اور پدری کا، وہ منفرد احساس ہے۔ آپ جن سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے ایک مزاج ہو گیا ہے، بچہ واپس جاتا ہے تھکا ہوا، اتنا بھاری بستہ کتابیں، اور ٹیچروں کی وہ دونس اور ساری خستہ، جا کے بستہ پھینکا، نہ سلام کہا نہ ہائے کہا۔ وہ سکھاتے تو ہیں ہائے کرنا، لیکن یہ نہیں کرتا وہاں جا کر ہائے۔ وہاں جا کر کھانا کیا ہے، کھانا لے کر آتے ہیں، یہ کیا پکا ہوا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، میرے لیے برگر لے کر آؤ فلاں۔ یہ انگلش اسکولوں کی تعلیم ہے۔ لیکن یہاں سے جب آپ نے جانا ہے تو وہاں جا کر سب سے پہلے، یہ میں ہر کارگاہ میں عرض کرتا ہوں سب عزیزوں کو، خواتین بھی اور بچے بھی، اور اکثر کرتے ہیں جا کر، یہ دکھاتے ہیں یہ نتیجہ، اور جس سے ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ ادب جو خود ماں باپ کے لیے آپ نے انجام دینا ہے۔ ان کی جو زحمتیں ہیں آپ کو نہیں معلوم، قرآن نے بھی فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں پیدا کرنے کے لیے اور پالنے کے لیے کتنی زحمتیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اگر ایک دن تمہیں ایسا گزارنا پڑ جائے ہلاک ہو جاؤ گے، جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تیرے لیے۔ ان ساری زحمتوں اور کوششوں کا ان کو اگر اجر و صلہ ملے تو وہ یہی ادب ہے جو ان کے سامنے جا کر پیش کریں آپ ماں باپ کو۔ گھر میں جب جائیں، چھوٹے اور بڑے سب، آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کو سلام تو کیا ہوگا، لیکن دور سے انہوں نے خود پکڑ کے جکڑ کے آپ کو بوسہ دے دیا ہوگا، لیکن آپ کی رغبت کم ہوتی ہے۔ اب یہ آپ نے جانا ہے، جا کر سب سے پہلے ماں کو، والد موجود ہوں تو بھی پہلے ماں کی خدمت میں جاؤ اور قدم بوسی کرو پہلے ماں کی۔ سب سے پہلا کام قدم بوسی، بڑے چھوٹے سب، شرم نہیں کرنا ہے کہ یہ تو شرمندگی ہے اب میں داڑھی رکھ کر ماں کے۔ ممکن ہے ماں باپ بعضوں کے گاؤں میں ہوں، دیہات میں ہوں، ان کے پاؤں میلے ہوں، مٹی لگی ہوئی ہو، وہ بہت ہی سمجھے وہ مٹی جو ہے اور اس کی مہک جو ماں کے قدموں میں ہے، اور آپ بوسہ دیں اس کے اوپر، شاید زندگی میں اتنا معطر کوئی چیز آپ نے نہ سونگی ہو جو ماں باپ کو تسکین آپ کے اس ادب سے ملتی ہے، جو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نہ صرف آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پورا وجود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا تمام غم، چنتے، مشکلات، سختیاں، باقی سارے ستاتے ہیں، ایک بچہ اپنے ادب سے ماں کو جتنا سکون پہنچاتا ہے، وہ ساری دنیا کے غم بھول جاتی ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جیسی بھی ہیں ماں، پڑھی لکھی ہیں، نہیں پڑھی لکھی ہیں، عام دیہاتی ہیں، شہری ہیں۔ البتہ ایک ماں سے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جائیں قدم چومنے کے لیے اور وہ مصروف ہو، اور وہ ماں جس کے پاس آئی فون ہے، جس کے پاس واٹس ایپ ہے، وہ شاید توجہ ہی نہ کرے کہ میرا لخت جگر آیا ہے، چونکہ اس کا لخت جگر موبائل ہے۔ اس ماں کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بھی بچوں کے لیے احساس رکھتی ہے یا نہیں، لیکن جو مائیں ابھی تک محفوظ ہیں اس آفت سے، آفت اسمارٹ فون سے اور واٹس ایپ سے اور یہ سارے مسائل سے، ان کے لیے واقعاً اولاد سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انہیں دنیا جہان کی دولت دے دیں نہیں چاہیے ان کو، صرف مثلا بھوکھی ہو، آپ اس ماں کو بہت اچھی بریانی، پلاؤ، ہر چیز لاہور سے اعلیٰ ترین مٹھائی لے کے جائیں، اس کو کوئی لذت نہیں دے گی وہ مٹھائی۔ اس کی لذت آپ کی زیارت، آپ کو دیکھنا، اور آپ کے اندر جو گوہر پیدا ہوا ہے، یہ چیز ہے۔ اور یہ حق ہے ان کا، یہ خوشی ان کو پہنچائیں آپ، یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے جو اپنے پاس تھا آپ کو دیا ہے، اب آپ کے پاس یہ حق ہے ان کا، تو یہ اس کو ادا کریں جا کر۔ جن کی مائیں ہیں قدر جانیں، جن کی نہیں ہیں ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے۔ بہت عظیم مقام ہے ماں، بہت عظیم مقام ہے۔
ماں کو سرسری نہیں لو، بہت عظیم مقام ہے. آپ کو کسی کا بھی کمی زندگی میں محسوس نہیں ہوگی، شاید باپ کی بھی نہ ہو لیکن ماں کی ضرور محسوس ہوگی. وہ پنجابی شعر ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. بعض پنجابی خصوصاً صوفیاء نے جو کلام لکھا ہے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ مضمون ہے. باپ مرن تے کیا کہتے ہیں، سر خالی. باپ مرن تے سر خالی، مجھے بھول گیا ہے پنجابی. ویر مرن کنڈ خالی. باپ مر جائے تو سر خالی ہو جاتا ہے، سر پہ کوئی نہیں ہے. بھائی مر جائے تو پیٹھ خالی ہو جاتی ہے، حامی کوئی نہیں ہے، مددگار کوئی نہیں ہے. کنڈ خالی، کنڈ پیٹھ کو کہتے ہیں پنجابی میں. لیکن ماں مر جائے تو کوئی بھی نہیں. پھر اس کا متبادل کوئی سایہ ہے ہی نہیں، خدا نے بنایا ہی نہیں. وہ سایہ دوبارہ انسان کو میسر نہیں آتا. بھائی کی جگہ دوست لے لیتے ہیں، حامی پشتیبان مددگار بن جاتے ہیں. باپ مر جائے سرپرستی کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے، سر پہ آ جاتا ہے. لیکن ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لیتا. تو یہ حق ہے ماں کا جو پیش کریں. قرآن بھی کہتا ہے کہ عباد الرحمن کی آرزو کیا ہے کہ خدایا ہمیں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا. یہ ٹھنڈک ان کا حق ہے جو آپ کے پاس ہے. پہلا حق آپ نے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک، جگر کی ٹھنڈک ان کو پہنچانا ہے اپنے ادب کے ذریعے سے. اللہم صل علی